آیت نمبر 69 24واں پارہ سورہ مومن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل ذکر کیے، اب بھی جو نہ مانے تو قرآن مجید تعجب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان لوگوں پہ غور کرو جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے دلائل، قدرت کے دلائل کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے نہیں نہیں ہو نہ ہو، اللہ نے اپنی نگریاں بانٹ دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علاقے بانٹ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات کو تقسیم کر رکھا ہے، اکیلے فیصلے اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ انا یصرفون، یہ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں؟ اور یہ لوگ قرآن مجید کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور بلکہ قرآن کا انکار بقیہ ساری کتابوں کے انکار کو مستلزم ہے، تو گویا انہوں نے ساری آسمانی کتابوں کا انکار کر دیا۔ آج تو دنیا میں ان کے لیے حالات سازگار ہیں، آگے جا کر جب ان کے حالات ان کے سامنے اس کو سزا سنائی جائے گی تو پھر طوق بہنا دیے جائیں گے، زنجیر ان کو پر ہے، زنجیروں سے ان کو باندھ دیا جائے گا، پھر اس وقت میں آگ میں جب ان کو جھونکا جائے گا تو پھر ان سے پوچھا جائے گا اب بتاؤ کہ شرک کی حقیقت کیا تھی اور کیا تم حق پر تھے یا غلط تھے؟ اس وقت میں قرآن کہتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ اب ہم لوگوں سے غلط ہو گیا، یہ شرک ورک کوئی چیز ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے کوئی نگری نہیں بانٹی تھی، یہ تو ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، جس کو ہم نے پکارا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو سب بے حقیقت تھا۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کی گمراہی کو متحقق کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ تو قیامت میں بھی اس کو واضح کیا جائے گا، بلکہ 8ویں پارے میں تو آتا ہے کہ موت کے وقت بھی انسان اللہ کے علاوہ جن جن کو حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر، لج بال سمجھ کے پکارتا ہے، اس وقت میں موت کے وقت میں بھی فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله، بتاؤ کس کس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، اس وقت ہم تمہاری جان نکالنے لگے ہیں، بتاؤ تمہاری مدد کرنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ پوچھا جاتا ہے۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں قیامت کے روز ان کو علیحدہ جو ہے ان کے ساتھ ان کا مکالمہ کروایا جائے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، جدائیاں ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، سارے بزرگان دین اولیاء اللہ جن جن کے نام کی پکار کی جاتی ہوگی وہ سارے بیک زبان کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم نے کبھی ہمارے نام کی پکار نہیں کی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں مصروف تھے، تم دنیا میں جو بھی کرتے رہے ہم تمہارے ذمہ دار نہیں ہیں۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اللہ کی ذات گواہ ہے کہ ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ اور اس کے جو نافرمان پیر ہوں گے، جو غلط قسم کے پیر ہوں گے، قرآن مجید نے ان کا بھی حوالہ دیا ہے کہ وہ بھی ان کا بھی آپس میں ان کا اختلاف پڑ جائے گا۔ اور یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، جو مریدین ہوں گے یہ پیروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم جنت والوں میں ہوتے، ایمان والے ہوتے۔ قال الذین استکبروا، اور جو جاہل قسم کے متکبر پیر ہوں گے، للذین استضعفوا، اور جن کو انہوں نے دبایا ہوا تھا دنیا میں، مرید بنایا ہوا تھا، ان سے کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں تو روک رکھا تھا راہ ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، تمہارے پاس ہدایت آ چکی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود مجرم تھے، تم چاہتے ہی نہیں تھے کہ دین پہ چلو۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور وہ جو دبے ہوئے تھے وہ پھر مرید لوگ اپنے جاہل پیروں سے کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، بلکہ یہ شب و روز کی تمہاری مکاریوں کے انداز تھے۔ اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، جب تم ہم سے کہتے تھے ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمزہ ٹھہرائیں،
تم نے ہم سے غلط کام کروائے وگرنہ ہم غلط کام کرنے والے نہیں تھے۔ تو آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ آخرت میں یہ سب کچے چھٹے کھل جانے ہیں، دنیا کی یہ بے ثباتی ہے، آخرت اصل ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے مرضی تم مریدوں کے غول دیکھو کسی در پہ، لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار ہو رہی ہو کبھی دھوکے میں نہ آنا۔ آیات پہ آتے ہیں الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں مجادلے کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، انا یصرفون، کہاں سے وہ پھرائے چلے جا رہے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا بہ رسلنا فسوف یعلمون، یہ لوگ جو اس کتاب کو، ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے لے جائے جائیں گے، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں جن کو تم پکارا کرتے تھے، اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، جن کو اللہ کے علاوہ تم فریاد رس سمجھ کے پکارا کرتے تھے، قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم کسی کو بھی نہیں پکارتے تھے، اس کی تو کوئی حقیقت تھی ہی نہیں، ہم دھوکے میں تھے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے کفر کو متحقق کرے گا، اس کو ان کی گمراہی کو ثابت کرے گا۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ اس لیے کہ تم زمین میں ناحق فرحاں شاداں رہتے تھے، مچلتے تھے، وبما کنتم تمرحون، اور اترایا کرتے تھے، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ تمہیں وہاں رہنا ہوگا، فبئس مثوى المتکبرین، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، جو دنیا میں اللہ کے قرآن سے تکبر کریں، دلائل سے تکبر کریں، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو غور کرنے میں متکبر رہیں، اور مست ہاتھی کی طرح پھرتے رہیں اور کائنات میں غور نہ کریں۔ اللہ نے یہ جو عقل دی ہے یہ صرف کھانے پینے کے لیے نہیں دی، اس کے ذریعے سوچا کریں میں کیوں آیا دنیا میں، مجھے پیدا کیوں کیا گیا، مجھے انسان کیوں بنایا گیا، مجھ سے میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بس آپ صبر کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون، بعض جو ہم نے وعیدیں سنا رکھی ہیں آپ کو کہ ہم ان کو سزا دیں گے، بعض چیزیں آپ کو دکھا دیں گے یا پھر آپ کو وفات دے دیں گے، تو یہ ہماری طرف انہوں نے بھی لوٹ کر آنا ہے، وہاں سارا کچھ ہو جائے گا۔ بدر میں 70 کو قتل کروا دیا گیا، اور باقی فتح مکہ کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی بہت سارے حالات بدلے، تو فرمایا کچھ دکھا دیں گے حالات اور کچھ جو ہے آپ کو بلا لیں گے، پھر ان کے ساتھ بھگتتے رہیں گے، یہ ہمیں بھگتتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ جو منہ مانگے معجزہ ہم مانگ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مکے کو آپ سرسبز بنا دو، شاداب بنا دو، باغات بنا دو، آپ ہماری خواہشات پوری کریں، منہ مانگے معجزات کو پورا کریں، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کے حکم سے نشانی اور معجزات ملتے ہیں، ہم نے آپ کو بہت سارے رسولوں کے واقعات سنائے ہیں اور بہت ساروں کے واقعات نہیں بھی سنائے، جتنے بھی رسول کو معجزات لے کر آئے تھے وہ اللہ کے حکم سے لے کر آئے تھے، جب اللہ کا حکم ہوگا آپ کو بھی ہم معجزات ادا کر دیں گے، جتنے دیے ہوئے ہیں اس پر ان کو ایمان لانا چاہیے، جو نہیں دیے اس میں ان کو ضد نہیں کرنی چاہیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم آ گیا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو حق کے مطابق فیصلہ ان کا بھی کر دیا گیا، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور غلط کار لوگ خسارے میں ڈال دیے گئے۔ اسی طرح آج بھی ایسا ہوگا، اس دور میں بھی جو بھی نہیں مانے گا خسارے میں جائے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔